نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ پیاری ماں اور بہنوں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر جو عادتیں تھی، جو کام تھے، ان عادتوں اور ان کاموں سے اکثر آج ہمارا معاشرہ خالی ہوتا نظر آتا ہے۔ کتنی اچھائیاں تھی، کتنے کام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی بنائی تھی، اس کے اندر کیا اچھے اچھے کام تھے۔ آج آہستہ آہستہ وہ اچھے اچھے کام جا رہے ہیں۔ یہ اچھے کام صرف جاتے نہیں ہیں، بلکہ قدرت کا اصول ہے کہ جہاں پر سے اچھائی چلی جاتی ہے، وہاں پر برائی ضرور آ جاتی ہے۔ صرف اچھائی ہی جاتی نہیں ہے، بلکہ اچھائی جاتے ہوئے ایک برائی وہاں پہ جنم لیتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو بہت ساری برائیاں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا، وہ معاشرے کے اندر جو چیزیں تھی، جو کام تھے، آج اکثر وہ کام ہمارے معاشرے میں نہیں رہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے۔ سوچ کر کے انسان اپنے طور پر کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو زندہ رکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑا ثواب ہے۔ اگر یہ چھوڑ دیا تو پھر آزمائشوں میں، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں میں کاہلہ کی بھی ایک بیماری ہے، ایک سستی ہے۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے سستی، کہ کام کو وقت پر صحیح انداز میں نہیں کرنا، بلکہ یہ بولنا کہ کل کریں گے، ٹال مٹول جس کو ہم بولتے ہیں، پرسوں کریں گے یا کبھی دیکھیں گے۔ جس وقت کام کی ضرورت رہتی، وہ کام کو اس وقت اگر نہیں کریں گے تو بعد میں بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو ایک درخت اکھاڑنے کے لیے کہا گیا، درخت کو توڑنے کے لیے کہا گیا، تو وہ آیا اور اس نے آ کر کے یہ کہا کہ یہ درخت میں 1 سال کے بعد کاٹوں گا۔ ظاہر بات ہے 1 سال کے بعد یہ جو نوجوان جوانی میں ہے، 1 سال کے بعد تو اس کی طاقت کم ہوگی اور درخت کی طاقت زیادہ ہو جائے گی اور جڑ پکڑے گا۔ درخت جتنا اس کی عمر لمبی ہوتی جائے گی، اتنا وہ زمین میں مضبوط ہوتے رہتا ہے۔ تو ہمارے کاموں کی، ہمارے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے۔ اگر ہم آج کا کام آج نہیں کیے اور بولے کہ پھر کبھی کریں گے، تو وہ کبھی جب آئے گا تو کام بہت مشکل ہو کے رہتا، کرنے والے کمزور ہو کے رہتے۔ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آفس میں کام کرنے والے ملازم یا بزنس مین، تجارت کرنے والا، یا عورتیں گھریلو معاملات میں، ان سب میں آج مسائل ہے۔ گھر کے اندر عورتوں کے اندر ایک جگہ پر 4-5 عورتیں اگر مل کر کے ہوں تو ایک دوسروں سے شکایت ہوتی ہے۔ یعنی اگر بہو ہے تو ساس کہتے ہیں کہ بہو کے اندر جو ہے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ جو ہے سست ہے، سوتے رہتے ہیں۔ یا اسی طرح سے بیٹی ہے، بہن ہے، ان کے تعلق سے آپس میں بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے گھر کے بڑے کو کام کرنا پڑتا ہے، اب اپنے کاموں کو سنبھالتی کیوں نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ صرف گھر کی بات ہے، لیکن آپ کسی آفس میں جائیں تو مالک جو ہوتا ہے آفس کا بڑا، وہ اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو بلا کر کے کہتا ہے کہ کیوں آپ وقت پر نہیں آ رہے اور کام بھی صحیح طور پر نہیں کر رہے، ایسا اگر کریں گے تو آپ کی سیلری کٹے گی یا آپ کو نکال دیا جائے گا۔
آپ دیکھیں کہ یہ سستی اور کاہلی جس میدان میں آتی ہے سب کو مسائل کھڑا کر دیتی ہے. کون سا آدمی ایسا ہے جس نے سستی کو استعمال کیا ہو اور وہ نام کمایا ہو؟ ایسا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر مسائل ہی مسائل ہے, بہت مسائل ہے. باہر کوئی ورکر, صحیح ورکر نہیں مل رہا کام کرانے والے کو, اور اس طرح سے ہر میدان کے اندر مسئلے ہیں. یہ سستی کی وجہ سے انسان کے اندر سستی ہے, یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل گھر کے اندر باہر ہر جگہ پر جو ہے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. میرے ماں اور بہنوں, قرآن حدیث کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سستی انسان کے اندر, چاہے مرد ہو یا عورت, انسان کے اندر جو آتی ہے اس کا راستہ کیا ہے, کس راستے سے آتی ہے. راستہ ہم چھوڑتے ہیں, کھلا رکھتے ہیں, تب یہ چیزیں آ جاتی ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں. تو پہلا راستہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نماز فجر کو چھوڑ دینا. نماز فجر کو چھوڑ دینے سے جو عورت یا جو مرد نماز فجر کو چھوڑ دیتے ہیں, سستی ان کا مقدر بن جاتی ہے, پورا دن سست رہتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گھاٹیاں لگاتا ہے. اگر وہ سبھی میں اٹھا, دعا پڑھا, 1 گھاٹی کھل گئی, اور وضو بنایا 2 گھاٹیاں کھل گئے, اور اس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو 3 گھاٹیاں بھی کھل جاتی ہیں. پھر فاصبح نشیطا طیبا, نبی نے کہا بڑے چالاک ہو کر کے وہ دن کی شروعات کرتے ہیں, شام تک یہ چالاکی باقی رہتی ہے. لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھے تو وہ گھاٹی شیطان کی کھلتی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اصبح خبیث النفس کسلان, کہ نفس کا خبیث ہوتا ہے, یعنی برا نفس ہو جاتا ہے اس کا, کیونکہ کان میں جو ہے شیطان مود دیتا ہے, نفس برا ہو جاتا ہے, اور سستی پورا دن چھائی رہتی ہے. کیا کس میں سستی؟ ہر معاملے میں سستی, آفس کے کام میں سستی, وقت میں سستی, اور کھانے میں سستی, پینے میں سستی, سارا صحت اس کا متاثر ہو جاتا ہے وہ دن کا, کیونکہ وہ دن صحیح نہیں ہے اس کا. یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. ہمارے اندر ہے, ہم راستہ کھولتے ہیں. نماز فجر کا نہ پڑھنا جہاں بہت ساری محرومیوں کا سبب ہے, ویسے ہی سستی لانے کا بھی سبب ہے. سستی آ جاتی ہے نماز فجر کو چھوڑ دینے سے. اس کے ساتھ ساتھ سستی کیسے آتی ہے؟ انسان زیادہ کھائے اور زیادہ سوئے تب بھی سستی آتی ہے. زیادہ سوئے, بہت زیادہ سوئے, حد سے زیادہ, یہ اس سے بھی سستی آ جاتی ہے. حکما جو حکیم لوگ ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ جو شخص زیادہ آرام کرتا ہے اور بہت کھاتا ہے, ایسا آدمی, ایسی عورت ہمیشہ سست رہتی ہے. بہت کھاتے بہت سوتے, ایسے لوگ بہت سست رہتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی زیادہ کھائے اور زیادہ سوئے تو یہ زیادہ کھانا زیادہ سونا انسان کو بیمار بنا دیتا ہے. بہت ساری بیماریاں اس کے اندر جو ہے آ جاتی ہے. اس لیے کہ آدمی کو کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے ہاتھ پیر کا مارنا ضروری ہے. اب ہاتھ پیر وہ ہلے گا نہیں, سویا رہا, کھاتا رہا, سوتا رہا, تو ہاضمہ متاثر ہوتا ہے, انسان کا ہاضمہ متاثر ہوتا ہے. اور بہت قسم کی بیماریاں پیٹ کی وجہ سے ہی آتی ہے انسان کو. اگر ہاضمہ صحیح نہیں ہوا تو جسم کے اندر پوری بیماریاں اسی وجہ سے آتی ہے. تو یہ سستی کی وجہ سے آدمی زیادہ سو جائے اور زیادہ جو ہے کھا لے. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ 4 چیزیں جو ہے جسم کو بیمار کر دیتی ہے. ان میں سے ایک زیادہ کھانا ہے, اور ایک زیادہ سونا ہے, اور ایک زیادہ گفتگو کرنا ہے. میری ماں اور بہنوں, اسی ساتھ ساتھ سستی کیسے آتی ہے؟ انسان اپنے ذہن میں اپنی یہ جو زندگی گزار رہا ہے, یہ زندگی کو لمبی جانے, بولے کہ ابھی میری عمر کیا ہے, بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تو لمبی عمر باقی ہے, میری عمر کیا بھی نہیں ہوئی ابھی, بہت لمبی عمر ہے, بہت جیوں گا میں, بہت جیوں گی میں, اور بہت کچھ کام کرنا ہے. بوڑھا ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کے دین کی خدمت کر لیں گے, یا کچھ دین کا کام یا نماز فرض ایک بھی چھوٹے نصر کا پڑھ لیں گے, بہت لمبا ہے. ایسا انسان سمجھے تب بھی اس کے اندر سستی آ جاتی ہے. اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں اس کی زندگی کی لمبی سوچ کا آنا یہ شیطان کا وسوسہ ہے, شیطان کا وسوسہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. شام ہوئی تو صبح کا انتظار مت کرو, یعنی صبح تک جیتم بول کر کے سمجھو رکھو, اور اگر صبح ہوئی تو شام تک کا بھی انتظار مت کرو کہ شام تک میں زندہ رہوں گا, موت کب کس وقت آئے گی نہیں معلوم انسان کو. یہ قرآن کی تعلیم ہے, حدیث کی تعلیم ہے.
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الشیطان سول لہم واملا لہم، شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو اس انسان کے برے کام ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے، ایک کام۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وہ آرزوؤں میں مبتلا رکھتا ہے، لمبی چوڑی آرزوؤں کے اندر انسان کو جو ہے شیطان مبتلا رہتا ہے کہ بڑی عمر باقی ہے، اور اسی طرح سے ابھی بہت کم عمر ہے ہمارے سے بڑے بڑے عمر کے لوگ کچھ نہیں کر رہے، جب ہم ان کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو کچھ کر لیں گے۔ ایسی لمبی آرزوں میں انسان جو ہے زندگی گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ جب موت کو دیکھ لیتا ہے، موت کا مزہ چکھ لیتا ہے، موت کے بعد کی زندگی میں چلا جاتا ہے، جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ آگے پیچھے سامنے دائیں بائیں سب آگے آگے، تب وہ بولے گا قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پروردگارا ایک مرتبہ پھر دنیا میں مجھے چھوڑ، میں اچھی طرح عبادت کر کے آؤں گا۔ تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہاں افسوس کرے گا۔ یہاں پہ لمبی امیدیں آرزویں شیطان لگا کے رکھے، نیک عمل سے دور رکھا، جب مر گیا تو نیک عمل کی دعا کر رہا ہے، استدعا کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے کہ اللہ دنیا میں بھیج، نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اسی نیک عمل کے لیے یہاں پر ہم کو وقت دیا گیا، اور لمبی آرزو میں نیک عمل سے دور رہے۔ یہ سستی انسان کو لمبی امیدوں سے آتی ہے۔ اسی طرح سستی کاموں میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں، ذکر میں، دنیا کے کاموں میں، اپنے کاموں میں سستی کب آتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ کاموں کو اہمیت نہ دے، کسی بھی کام کو اہمیت نہ دے تو وہ کام کو کرنے میں انسان سست ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فرض روزے ہیں رمضان کے، بقیہ نفل روزے بھی ہیں۔ نفل روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے رکھتے تھے، اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے کہ چاند کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جس طرح رمضان المبارک کے فرض روزوں کا اہتمام کرتی ہے، اس طرح وہ نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ اس کو اہمیت نہیں جانتے۔ اب کسی بھی چیز کی اہمیت اگر ہمارے ذہن سے گر گئی، معمولی ہم سمجھے، تو وہ کام ہم نہیں کر سکیں گے، سستی آ جاتی اس کام کو کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے معمولی سمجھنا کسی بھی کام کو تو دور کی بات، جو معمولی سمجھتا ہے دین کے کام کو، اس کے ساتھ بھی رہنے سے منع کیا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی آپ ایسوں کی اطاعت مت کیجیے، ایسوں کی بات مت مانیے، ایسوں کے ساتھ مت رہیے جو ہمارے ذکر کو معمولی سمجھتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں ہمارے ذکر میں، ان کے ساتھ بھی مت رہیے۔ اپنانا تو بہت دور کی بات، جو اپناتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ سستی آنے کا ایک ذریعہ ہے میری ماں اور بہنوں کے کاموں کو اہمیت نہ جانے۔ سنت ہے، سنت اشنا، فرض نماز بعد میں تو پڑھ لے جا، پہلے یہ کر لیں گے، پہلے وہ کام کر لیں گے۔ دین کے کاموں کو سستی میں لا کر کے اپنے دوسرے دنیا کے کاموں کو آگے اس کو وقت پہ کر دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دیا اس کی بندگی کرنے کے لیے، اب انسان جو ہے زندگی جینے کے لیے بندگی کو بھول رہا ہے، اور بعض موقع پر انسان بڑا چالاک رہتا ہے، چست رہتا ہے، لیکن اس کو برے لوگوں کی یعنی سست لوگوں کی صحبت ملنے کی وجہ سے سست ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے بہت چالاک ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے گیا تو اس کا ساتھی ملا یا کچھ مجلس ملی، کیا بھائی بعد میں کرتے بن گئے، ابھی کیا گیا، بعد میں لے جاؤ، چلو کہیں دوسری جگہ جائیں گے۔ تو یہ صحبت کی وجہ سے بھی وہ آدمی سست ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کنجوس آدمی کی صحبت میں مت رہو، اس لیے کہ کنجوس آدمی کی صحبت میں تم رہو گے تو اس کا اثر تم پر بھی پڑے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے جو جائز ضروریات ہے اس سے بھی وہ تم کو محروم کر دے گا۔ جائز ضروریات کیا ہے؟ صبح اٹھتے آدمی چائے پینے کا عادی ہوتا ہے، تو اب کنجوس کی دوستی سے چائے پینے پہ کتنا ہوتا ہے آپ کو خرچہ؟ 15 روپے 20 روپے جمع لے تو یہ 20 روپے مہینہ بھر 20 روپے جمع تو کتنا ہوتا؟ جمع ہو بھائی کچھ کام آتا ہے، دیکھو اپنی جائز ضروریات کو وہ محروم کر دے گا۔ اس طرح کنجوس آدمی کی دوستی میں نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے تھے، ادھر اگر سست آدمی کی صحبت میں رہیں گے تو انسان سست بن جائے گا، کیونکہ ماحول کا، صحبت کا بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے میری ماں اور بہنوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو تب بھی سستی آ جاتی ہے کہ کمزور آ گئی ہے جسم میں تو کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسوں کو شریعت کیا کہتی ہے کہ کمزور آگی کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ جسم کے اندر کچھ بیماری ہے، کمزوری ہے تو علاج کرائیے، لیکن دین کے کاموں میں سستی یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کام دنیا کے اپنے اوپر ڈال لیتا ہے،
پورا کام کر کے گھر کو آیا یا اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے آیا تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اتنا بھی کام زیادہ اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان تھک جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی ادا نہ کر سکے. اب یہ سستی جو آتی ہے انسان کے اندر، تو سستی ظاہر کہاں کرتا ہے انسان؟ زیادہ تر اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں یا گھر کے کاموں میں تو ہے سستی، لیکن سب سے زیادہ سستی جو بتاتا ہے انسان وہ عبادت ہی میں بتاتا ہے. زیادہ سستی جو عبادت کے اندر بتاتا ہے، حالانکہ یہ عبادت اسی عبادت کے لیے وہ پیدا کیا گیا. آپ دیکھیں کہ کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، 12 گھنٹے وہ جو ہے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے وہ مستعدی اور چالاکی سے ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں. لیکن 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کا حق ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. عبادت کرنا اگر 5 وقت کی نمازوں کا وقت ملا لیا جائے تو زیادہ 1 گھنٹہ ہوگا، تو 1 گھنٹہ اس کے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سست ہو چکا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَآفَةُ الْعِبَادَةِ الْكَسْلُ. ہر ایک چیز کے اندر آفت ہوتی ہے، بلا ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ علم کی بلا کیا ہے؟ علم حاصل کر کے بھول جانا، علم کی بلا ہے یہ. اور عبادت کی بلا یہ ہے کہ عبادت کرنے والا سست ہو جائے، یہ عبادت کی بلا ہے. بعض لوگ تو نماز لیٹ پڑھتے ہیں، بعض لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ تو جماعت چھوڑ کر کے اکیلے میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ تو جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں. یہ سب شکلیں ہیں سستی کی. انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے وعید سنائی ہے جو آدمی نماز کو اس کے وقت پر مسجد کو جا کر کے نہیں پڑھتا ہے. وعید سنائی. وعید کیا ہے؟ وعید یہ ہے، رسول نے کہا میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ کسی کو میں میری جگہ پر امامت کے لیے رکھوں اور میں خود جاؤں مدینے کی گلیوں میں جو گھوموں اور دیکھوں کہ کون سے تو گھر میں آدمی اچھا کچا ہے، بغیر کوئی اس کو عذر نہیں ہے، اچھا کچا ہے، لیکن وہ جماعت چھوڑ کر کے جماعت چھوڑ کر کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا گھر کے اندر کچھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں. یہ مجھے دل کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ پھر ایسا آپ کیوں نہیں لگاتے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے میں ایسا آگ نہیں لگاتا. تو یہ تصور ہمیں دیا گیا کہ اگر ہم اچھے کچے ہیں، نماز کا وقت ہوا، مرد حضرات نماز کا وقت ہوا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ رسول بذات خود آئے ہیں اس کے گھر کو اور انگار لگا دیے ہیں. اب وہ گھر کیا گھر ہے جس کو رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انگار لگا دیا، اس کے اندر کیا برکت ہو سکتی ہے؟ تو یہ تصور ہمیں دیا گیا کہ سستی ہرگز ان کاموں میں نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ علم حاصل کرنے میں سستی کرتے، جو بنیادی جو طور پر جو ضرورت کی چیز ہے وہ علم وہ حاصل کرنا ضروری ہے، ہم پر فرض ہے وہ. اب یہ بولتے کہ بڑے بڑے لوگوں کا کام علم حاصل کرنا کچھ فائدے کے لیے، ہمیں کیا ہے، ہم اپنا کام کریں گے. نہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے کیسے گزارنا ہے اتنا تو سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ سستی اس کے اندر انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سستی کے دنیا کے نقصانات بھی ہے، آخرت کے نقصانات بھی ہے. دنیا کا نقصان سستی کا یہ ہے کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. سستی عمر کو ضائع کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ وقت چلا گیا تو پھر زندگی میں پھر وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا. کتنا قیمتی ہے ہمارا وقت. ایک مرتبہ وقت چلا جائے ہمارے سے تو پھر زندگی میں وہ کبھی نہیں آئے گا. آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. ایسے کہ وقت سامنے آتے رہیں گے لیکن وہ وقت وہ واپس پلٹ کر کے نہیں آئے گا. تو اس وقت کو سلف کے اقوال میں سے ایک قول ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک. وقت جو ہے تلوار کی جیسا ہے. میدان جنگ میں جاتے نا تو دشمن کو مارتے رہتے. دشمن کے اوپر اگر ہماری تلوار نہیں چلی تو دشمن ہم پر رحم نہیں کھاتا، وہ اپنی تلوار ہم پہ چلا دیتا. بس وقت کی بھی حالت ایسے ہی ہے. ایک آدمی تھا، وہ بازار میں کھڑا ہوا تھا، پکار رہا تھا، لوگوں مجھ سے میری چیز خرید دو، اگر تم نہیں خریدو گے تو فائدہ ہونا تو دور کی بات، میرا اصل سرمایہ بھی چلا جائے گا. جا کر کے لوگوں نے دیکھا کیا اب آپ بیچ رہے ایک چیز، کوئی لینے والا لیا تو فائدہ ہوگا آپ کو، نہیں لیا تو آپ کی اصل چیز تو آپ کے پاس رہے گی نا. لیکن وہ کیا پکار رہا ہے، لوگوں مجھ سے یہ چیز خرید لو، اگر تم نہیں خریدو گے تو فائدہ تو دور کی بات، میرا اصل سرمایہ بھی چلا جائے گا. اصل سرمایہ کیوں جائے گا؟ جا کے دیکھا تو برف بیچ رہا تھا. وہ برف بیچ رہا تھا، اگر نہیں لیں گے تو بھول جائے گا.
تو یہ وقت بھی برف جیسا ہی ہے. اگر اس کے ذریعے سے وہ جب تک وہ آئس ہے برف ہے اس وقت اس کو فائدہ اٹھا لے تو فائدہ ملے گا, وہ گھل جانے کے بعد ہاتھ کو نہیں آتا. ایسے وقت جب چلا گیا تو پھر واپس نہیں آتا. تو یہ وقت کا ضیاء سستی میں ہوتا ہے. صبح کریں گے, پرسوں کریں گے, دیکھیں گے, اس میں وقت کا ضیاء ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے رب سے دور ہو جاتا ہے. سستی میں کیا ہوتا ہے, رب سے دور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 جمعے ہونا بول کر کے آدمی سستی سے اگر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں لکھ دیتا ہے. غافل ہو گیا اللہ سے, اور اللہ اس سے غافل ہو گیا, اللہ دور ہو گیا. غافل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس آدمی اس بندے کو اللہ پکڑالتا نہیں ہے. غافل کا مطلب کیا ہے, ابھی چولہے پہ دودھ رکھے, دودھ رکھ کر کے چھوڑ کے دوسرے کام میں مشغول ہو گئے. مشغول ہونے کے بعد بعد میں دیکھا کہ جل گیا ہے, دودھ ابالا کے گر گیا ہے. ارے کیوں ابالا گیا, تو بولتے کہ ہم غافل ہو چکے تھے, بھول چکے تھے. اس کے بعد اس کو پکڑا لیا نہیں, اس وجہ سے وہ چلا گیا. کتنی بڑی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 جمعے اگر چھوڑ دو گے تم تو اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہو جائیں گے, یعنی تم کو چھوڑ دیں گے اللہ. پروردگار اگر ہم کو چھوڑ دے تو ہم کو دنیا کے اندر برزخ میں آخرت میں کون پکڑا لے گا, کون حفاظت کرے گا ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ سستی مومن کا شیوا نہیں, منافق کا شیوا ہے. اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. نماز سستی سے یہ منافق پڑھتا ہے, مومن نہیں. سستی مومن کے اندر نہیں ہوتی, منافق نفاق کی پہچان ہے یہ. اور اہم موقع ضائع ہو جاتے ہیں. سال بھر میں ایک بار لیلۃ القدر آتی, سال بھر میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر. رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر آتی, قدر والی رات آتی. اب اس رات میں بھی تو سال کے سارے راتوں میں سوتا رہا, لیکن وہ لیلۃ القدر کی رات کو بھی سویا, کچھ بھی پلاننگ نہیں. دن میں کچھ سو جاتے, رات میں جاگنا بولے تو. اب رات کی رات ہے, اللہ کے رسول تو آخر عشرہ پورا جاگتے تھے, کیونکہ وہ ایک اہم موقع ہے. 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ رات اگر پالی ہے ہم تو پیور عبادت 80 پر 3 سال 4 مہینے کا عبادت کا پیور عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو وہ اہم موقع ہے. اب سستی میں آ کے انسان کیا کرتا ہے, غفلت میں سو جاتا ہے. اب سو گیا تو کتنا نقصان ہوا, اس کا اہم موقع ضائع ہو گیا, محروم ہو گیا. 80 پر 3 سال 4 مہینے کی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا تھا, ضائع ہو گیا سستی کی وجہ سے. اس طرح اہم مواقع انسان سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات, سستی کی وجہ سے انسان کی شخصیت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اللہ بھی اور بندے بھی, اللہ بھی اور اللہ کے بندے بھی اسی آدمی کو لائک کرتے ہیں, اسی آدمی کو پسند کرتے ہیں جو آدمی صلاحیت والا ہو اور کام کو اچھے انداز میں کرنے والا ہو. کام کو اچھے انداز میں کرنے والا ہو, یعنی سست اور نہ ہو. آپ دیکھیں کہ کوئی کام کروانا ہے, فلاں کو دیو بھائی, تو بولتے اگر وہ سست ہے نہیں چاہیے, ہم کو فوراً کام چاہیے, تو جو کرنے والا ہے اس کو دیجیے. بہت شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے, انسان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اللہ کی نظر میں انسان گر جاتا ہے, بندوں کی نظر میں گر جاتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے روز بہت حسرت ہوگی, بہت شرمندگی ہوگی, بہت زیادہ افسوس کرے گا, کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. کہ کاش میری اس دنیا اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیار کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن تیار کرنے کا موقع نہیں. میری ماں اور بہنوں, سب سے پہلی بات, دل کے اندر سستی چھوڑنے کی سچی نیت اگر کریں گے, اللہ سے مدد طلب کریں گے اور بلند ہمتی اپنے اندر رکھیں گے اور اپنے آپ میں سخت مجاہدہ کریں گے, انبیاء کی زندگی کو ہم قرآن میں پڑھیں گے, تو یہ سستی چلی جائے گی. سستی جانے کے یہ اسباب ہے کہ سستی جائے گی. بلند ہمتی رہنا, یعنی ابھی سفر شروع ہوا ہے تو ہماری نیت, ہمارا حوصلہ بلند رہنا کہ جنت میں اونچا مقام پانے کے لیے بہت کچھ محنت کرنا ہے, بہت کچھ کوشش کرنا ہے. تو یہ کوشش میں انسان سستی نہیں کرے گا. یہ معاشرے کے اندر بڑی بیماری ہے جو آج پھیل چکی ہے. ہر میدان کے اندر آدمی جو ہے سست ہو چکا ہے. یہ سستی بہت ساری وجوہات, دنیا کی دین کے وجوہات سے آتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی اچھے بنیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھے انسان بنیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو معاشرے کے اندر پائی جانے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں
اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.